کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن النعمان بن بشیر ان اباہ اتی به الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی نحلت ابنی هذا غلاما فقال اكل ولدك نحلت مثله قال لا قال فرجه۔ حضرت نعمان ابن بشیر سے روایت ہے کہ ان کے والد انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام دیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے اپنی ساری اولاد کو اسی طرح دیا ہے؟ تو عرض کی، نہیں یا رسول اللہ، میں نے اپنی ساری اولاد کو نہیں، صرف اسی بیٹے کو دیا ہے۔ حضور نے فرمایا فوراً اسے واپس لے لو۔ وفی روایت انہ قال ایسرک ان یکونوا الیک فی البر سواء قال بلا قال فلا اذن۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ نے عرض کیا، تمہیں یہ پسند ہے کہ وہ ساری اولاد تمہاری خدمت میں برابر ہو؟ عرض کی جی ہاں۔ تو فرمایا پھر نہیں۔ ایک بیٹے کو ظاہری بات ہے آپ کسی کو تحفہ دیں گے، باقی کو محروم رکھیں گے تو ماں باپ کے دل میں تو بغض آنا ہی آنا ہے۔ حضور نے فرمایا تو چاہتا ہے تیری ساری اولاد تیری عزت کرے؟ جی یا رسول اللہ۔ پھر فرمایا اسے بھی واپس لے لے۔ وفی روایت انہ قال اعطانی ابی عطیۃ فقالت عمرۃ بنت رواحۃ لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انی اعطیت ابنی من عمرۃ بنت رواحۃ عطیۃ فامرتنی ان اشهدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اعطيت وسائر ولدك مثل هذا؟ قال لا، قال فاتقوا الله واعدلوا بين اولادكم، قال فرجع فرد عطيته۔ وفي روايه انه قال لا اشهد على جور، متفق علیہ۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے باپ نے کچھ عطیہ دیا تو عمرہ بنت رواحہ بولی، میں تو راضی نہیں حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کر لوں۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر آئے، عرض کیا میں نے اپنے اس بیٹے کو جو عمرہ بنت رواحہ سے ہے ایک عطیہ دیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں یا رسول اللہ آپ کو گواہ بنا لوں۔ فرمایا کیا تم نے اپنے سارے بچوں کو اسی طرح دیا ہے؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد میں انصاف کرو۔ فرماتے ہیں میرے والد لوٹ گئے، پھر اپنا عطیہ واپس کر لیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں ہوں۔ یہاں سے ان احادیث ان روایت سے ایک بات پتہ چلی کہ جب بھی آپ اپنی اولاد کو کچھ دیں تو سب کو برابر دیں۔ کسی اولاد کو بالکل نماز دینا اور باقی کو محروم کر دینا یہ بالکل جائز اور درست بات نہیں۔ دینا ہے سب کو دو، نہیں دینا کسی کو نہ دو۔ ماں باپ کے لیے دل میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اولاد ساری زندگی ماں باپ کا ادب نہیں کرتی، احترام نہیں کرتی، قدر نہیں کرتی، زندگی میں ہی ماں باپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ساڈے پیو نے کیتا کی ہے، ساڈی ماں نے ساڈے واسطے کیتا کی ہے، سن سڑکاں تے لے آئے ہیں جی۔ تو اگر دینا ہے سب کو برابر دو، نہیں دینا تو چھوڑ دو، کسی کو بھی نہ دو۔ ایک بات۔ دوسری بات، ہمارے بعض لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ زندگی کے اندر جب آپ وراثت تقسیم کر رہے ہوتے ہیں تو لڑکے کو 2 گنا اور لڑکی کو 1 گنا دیا جائے۔ یاد رکھیے وراثت کب بنتی ہے؟ وارث کے مرنے کے بعد، میت کے جب بندہ فوت ہو جائے پھر وراثت بنتی ہے۔ زندگی میں وراثت نہیں ہوتی، ملکیت ہوتی ہے۔ آپ کا مکان، آپ کی جائیداد، آپ کا بینک بیلنس، یہ آپ کی ملکیت ہے۔ آپ نے جو زندگی میں کمایا، گھر بنایا، پلاٹ بنائے، سونا چاندی ہی جو بھی آپ نے کیا، ہاں جی، وہ سارا کا سارا آپ کی ملکیت ہے۔ زندگی میں اگر تقسیم کرنا ہے تو ہبہ ہوگا، وراثت نہیں تقسیم ہوگی۔ وراثت ہوتی مرنے کے بعد، زندگی میں وراثت نہیں ہوتی۔ زندگی میں وراثت نہیں ہوتی، زندگی میں عطیہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب وہ کہتے ہیں کہ لڑکی کو لڑکے کو جو ہے وہ آپ جو ہے نا اسی طرح جس طرح وراثت کی تقسیم ہوتی ہے۔ بابو جب وراثت ہے ہی نہیں تو پھر وہ تقسیم وراثت کا قانون کیوں؟ میرے جیب میں 100 روپے ہے، اب یہ تو نہیں کہ میں جناب
50 रुपये आपने एक बेटे को दे दूँ और 25 अपनी 2 बेटियों को दे दूँ? भाई मेरी मर्ज़ी है, मेरा 100 है, मैं जिसको मर्ज़ी जितना मर्ज़ी दूँ, चाहे 10-10 रुपये दे दूँ तो चाहे 100 किसी को दे। अच्छा जी, बाज़ कहते हैं कि लड़की और लड़के दोनों को बराबर देना चाहिए। ज़िंदगी में अगर आप दे रहे हैं तो उन दोनों को बराबर दो, उनमें तकसीम न करो, लड़के को 2 गुना दिया और लड़की को 1 गुना दिया। बाज़ हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो कहते हैं कि अल्लाह के बंदे, बच्चियाँ जो हैं तुम्हारे घर में मेहमान हैं, शादी तक हैं, शादी के बाद वो चली चली जाएंगी तो उनको डबल दो। देना तो, लड़के तो सारी ज़िंदगी बाप के सर पे होते हैं, माँ बाप के साथ ही रहते हैं, इल्ला माशाल्लाह कोई लड़का ऐसा निकल आए, बेटा निकल आए जो अलग से अपना मकान लेके वहाँ पर रहे। वरना देखने में यही आया है कि सारी ज़िंदगी औलाद जो है बाप के सर पे ही होती, जो बाप ने कमाया, जो बाप ने बनाया, बस उसी के ऊपर ऐश कर रही होती, अपनी तरफ से कोई नहीं बनाती। तो कहते हैं लड़कियां तो पहले मेहमान होती हैं, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप लड़कियों को ज़्यादा दें, शादी के बाद ठीक है, बस उनके अपने नसीब हैं, वो जहाँ पर रहेंगी, जैसा सिलसिला होगा, अल्लाह उनके नसीबों को अच्छा करे। अच्छा जी, यहाँ से इस हदीस पाक से एक और बात पता चली, अगर कोई बाप अपनी औलाद को कुछ दे तो वो वापस ले सकता है। आम बंदे के लिए ये हुक्म नहीं, रिश्तेदार ये नहीं कर सकता। बाप अगर किसी बेटे को कुछ दे दे, औलाद को दे दे, तो वो वापस उससे ले सकता है, उसको इख्तियार है। आम बंदा, ये रिश्तेदार ऐसा करेगा तो ऐसा है जैसा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल आइद फी हिबतिही, जो बंदा तोहफ़ा दे के वापस ले लेता है, कल भी यऊदु फी क़ैही लैसा लना मतलु सौ, ऐसा है उस कुत्ते की तरह है जो उल्टी करके चाट लेता है। और हुज़ूर ने फरमाया इससे बदतर, इससे बुरी मिसाल मुझे आई नहीं, मेरे है नहीं, वरना मैं इससे बुरी मिसाल देता। तो वो जो किसी को गिफ्ट कर दे, तोहफ़ा दे दिया एक दफ़ा, तो वो वापस मांग रहा है या वापस ले रहा है, तो वो उस कुत्ते की तरह है जो उल्टी करके चाट रहा है। जानवर भी जो उल्टी कर दे ना, वो नहीं चाटता, तो बंदा कुत्ते से भी बदतर हो गया है जी। ये बात बाप के ऊपर नहीं आती। बाप अगर किसी को शय दे दे तो मालिक है, वापस ले सकता है, इसमें कोई हर्ज वाली बात। ये कहाँ से पता चला? हदीस पाक से पता चला। दूसरी, याद रखिए, औलाद के अंदर हमेशा, बेटा हो या बेटी, उन सब के अंदर बराबरी की जाए। एक होता है फितरतन किसी की तरफ माइल होना, ये अलग बात है। मसलन छोटे बच्चों से वैसे ही प्यार होता है, छोटे बच्चों से वालिदैन को, ये हमारी पंजाबी में कहते हैं पिछली उम्र दी औलाद ज़्यादा प्यारी होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियाँ थी, लेकिन हुजूर ने सबसे ज़्यादा मोहब्बत बीवी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से की। छोटी थी ना जी सबसे, इसलिए फिर उनसे ज़्यादा हसनैन करीमैन से मोहब्बत की, वो उनसे भी छोटे थे। हाँ जी, अब ये मोहब्बत, जहाँ पर मोहब्बत का तकाजा आ जाए, फिर वहाँ पर जो है ना जी कोई पकड़ नहीं होती। आप अतिये में, देने में, खिदमत में बराबर रखें काम, लेकिन एक मिलान किसी की तरफ हो जाना, ये एक फितरती अमल है, इसमें कोई किसी की पकड़ या कोई ऐसा सिलसिला नहीं। यहाँ से ये भी बात पता चलती है इस हदीस पाक से कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद, बाज़ मरतबा ना जी, मैंने ये ज़िंदगी में बड़ा, अब तो एक उम्र गुजर गई, ये जो है ना जी फड्डे देखते हुए, 2-2 शादियाँ होती हैं, दोनों की औलादें हो जाती हैं, या 3 शादियाँ, या तीनों की औलादें हो गई, फिर बाद में जिसके जो हाथ लगता है ना वो खा पी जाता है, वो अपनी दूसरे बहन भाइयों को नहीं देता। 2 शादियों का जो है ना बड़ा पहली बीवी की औलाद बड़ी होती है और दूसरी की औलाद छोटी होती है, तो अक्सर बड़ी बीवी की औलाद सब पे काबिज होकर ख़त्म खली वली कर देती है, पिछले रुलते ही रह जाते हैं। उनमें से कोई किस्मत वाला निकल आए तो कामयाब हो जाए, वरना भाई बाप की सारी विरासत बड़े ले जाते हैं, पहली बीवी की औलाद ले जाती। और अगर उसमें 20-25 साल 15 साल का गैप हो जाए, हाँ जी, एक बच्चा छोटा अभी पैदा हुआ, एक 20 साल पहले पैदा हो चुका है, वो तो ज़्यादा ख़तरनाक काम है।
زیادہ وہ بالغ بھی ہو گیا، شناخت کارڈ بھی بن گیا، یہ ابھی بچے ہیں، ان کا کچھ بھی نہیں بنا، تو لو جی اب تو بھائی جائیداد کا بیڑا غرق ہوا ہی ہوا، اب تو بڑے کھا گئے، سب لوٹ پھاٹ گئے اب، اور پھر زمانے میں معاشرے میں بڑے مہذب اور بڑے باوقار اور باعزت بن کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ کیسی بات ہے، کمال ہے، آج کا جتنا لچا اتنا اونچا، آج کے زمانے کا جتنا لچا اتنا اونچا، فراڈی، حرامی، 2 نمبر، شرابی، زانی، جواری، ہاں جی، اور اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، وہ جتنے بھی اس طرح کے 2 نمبر لوگ ہیں وہ سب اور جتنے شریف، متقی، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے، وہ بیچارے روٹی تو یہ بازار میں، ان کی سفید پوشی کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلانے دیتی، وہ تڑپ تڑپ کے اپنے اندر ہی سڑ کے مر رہے ہیں۔ یہ ظلم کی ابتدا کہاں سے شروع ہوئی؟ ہمارے گھر سے شروع ہوئی۔ پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ اب ایسے شخص کو کرنا چاہیے کہ اپنی دونوں اولاد کے درمیان اپنی وراثت کو تقسیم خود اپنی زندگی کے اندر کر جائے، مکان ان کے نام لگا جائے، جائیداد پلاٹ ہے تو ان کے نام، اے میرا یہ جب تک زندہ ہے، ہاں جی، پتہ لگے کہ اب میرا آخری پروگرام چلنے لگا ہے، اب میری زندگی کی ریل ختم ہونے لگی ہے، تو پھر وہ فوراً سے پہلے یہ سارے معاملات کرے۔ جتنی اولاد زندہ ہے ان کے لیے خود اپنے ہاتھ سے مکان پلاٹ ان کے نام لگوا جائے، زندگی میں اس کی اولاد اس کو دعا دے گی۔ چھوٹے بچے اگرچہ بد دعا نہیں بھی دیتے، لیکن دل کی کسک بڑی خطرناک ہوتی ہے، دل کے اندر ایک تڑپ ہے، وہ ایک کسک ہے، وہ ہے پریشانی ہے، اللہ کی بارگاہ میں تو ہو رہی ہے نا، اور یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ کسی کو آپ تڑپا کے رکھ دیں، تو وہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو، تڑپانے والے کو تکلیف نہ دے، اس کو عذاب نہ ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے قبر میں بھی بندہ اپنے لیے عذاب کا اسباب پیدا کر کے جا رہا ہے، وہ تڑپ رہا ہے، وہ ظلم کا شکار ہوا ہے، تو بابو اس کی قبر کے اندر بھی جو ہے، ظالم کی قبر کے اندر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو سلامت نہیں رہنا۔ آپ کھول کے دیکھیے گا قبر میں، میں نے زندگی میں بڑے یہ نظارے دیکھے ہیں، لاشوں کو بھی عجیب عجیب جانور چیر پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں، اور جو زندگی میں عدل کا بالکل ایسے زبردست کر کے رکھ کے جاتے ہیں نا جی، اللہ مرنے کے بعد بھی ان کے کفن میلے نہیں ہونے دیتا۔ اب دیکھیے گا بارشوں کے موسم میں قبریں گرتی ہیں نا، ذرا جا کے تماشا دیکھیے گا، ایویں جا کے دیکھیے گا کہ قبروں کے اندر قبر والے کا حال کیا ہوا پڑا۔ اللہ کی قسم ہے، صدیاں بھی گزر جائیں، جس نے زندگی ایسے بالکل اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزاری ہے، اس کے کفن کو بھی اللہ میلا نہیں ہونے دیتا۔ اور جنہوں نے نہیں نہ گزاری، صرف تیسرے مہینے 3 مہینے 90 دن گزرنے کے بعد ان کی قبر کھول کے دیکھ لینا ان کا کیا حشر ہوا پڑا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے جسم پلاسٹک کے بنے ہوئے تو کسی کے لوہے کے بنے ہوئے، یعنی کسی کے کوئی پتھر کے بنے ہوئے جو قبر میں جا کے متاثر نہیں ہوں گے، نہیں بابو، نہیں، اعمال متاثر کرتے ہیں، قبروں کو آباد اعمال رکھتے ہیں، عدل رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، صدقہ رکھتا ہے، دل سے گند نکالنا رکھتا ہے، اور جن کے دلوں کے اندر گند ہو، بغض ہو، حسد ہو، کینہ ہو، فراڈ ہو، دھوکہ ہو، وہ تو 3 مہینے کے اندر سڑ کے کیڑوں کا وہ بن جاتے ہیں سامان۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ جب تک زندہ رکھے، عزت کے ساتھ رکھے، اور ایمان کی موت نصیب فرمائے۔